بات ہو رہی ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حکم نہ ماننے، ان کی نافرمانی پہ ان کو شوکاز ہو رہے ہیں، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ فارن فنڈنگ کیس جہاں سے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اگر انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ کن کن ممالک نے پیسہ دیا تھا، تو آپ کو آسانی ہوتی 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، کون کون سی قوتیں تھیں، وہ پتہ چل جاتا۔ مگر ایک ملک نے، ایک ریاست نے اپنی چھان بین کی کئی کمیٹیاں بنا کے کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ کیپٹل ہل جیسا نہ اس ریاست میں ہو جائے، مگر ہم 9-10 مئی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اگر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر پاکستان کے آئین قانون کو ختم کریں، پھر جو تکڑا ہوگا وہ جتھے لے کر آیا کرے گا اور اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کر دیا کرے گا۔ اور جس قائد اعظم کو بانی قائد اعظم آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ابھی تک مانتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دین کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، مگر کچھ شخصیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کل کو اس شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قائد اعظم نے یہ نہیں سمجھایا سی کہ پاکستان بنا لیں، مگر اس قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہو، اسے حکومت کہا جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اگر ریاست کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی مسلح جتھے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر کوئی حکم منوانا چاہیں تو ریاست سختی سے کچل دے اس کو، تاکہ دوبارہ اس طرح کو کوئی حرکت نہ ہو سکے۔ مگر یہاں تو بھائی اس کو معصوم کہا جا رہا ہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کی جماعت اس وقت کی بڑی جماعت نہیں تھی؟ اور کیا 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا، کیا وہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت پارلیمان میں نہیں تھی؟ کیا وہ بڑی جماعت نہیں تھی؟ کیا اس وقت اس کے لیے یا آج تک اس کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا؟ بری ہوئے، مگر کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ کہا جاتا کہ اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایسا کہا گیا، نہ نواز شریف کے لیے ایسا کہا گیا، اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک جتنے پرائم منسٹر آئے وہ تو مظلوم، ان کو تو کسی ٹینک والے نے، کسی اور نے زبردستی ہٹایا، مگر اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، مگر یہ معصوم کہلایا اور ہم ظالم کہلائے۔ اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھین لیے گئے۔ او بھائی اس کے بعد بھی دیکھیں، ایک ویڈیو آئی کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو چلائی گئی، حالانکہ وہ رات کے ویسے تو وہ رات کو پھرتے تھے، رات کو تو ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، تو بالکل میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کے خیالات کو، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ 2-3 سیٹوں پہ، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے
تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ہر جماعت کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک استحکام پارٹی کا تعلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی استحکام پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے والے. صاحب آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو، لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر اظہار نہیں کیا کہ اسی عدلیہ نے جو ہے 50 روپے کے کاغذ کے اوپر میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی اور بہت سارے کیسوں کے اندر بری. میں نے کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہم نے کبھی بھی پہلے بھی بنایا ہے. ہم اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے خیالات پر ضرور لب کشائی کرتے ہیں، ضرور بات کرتے ہیں. میں نے تو بات کی ہے جو انہوں نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو. میں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مجرم کو جو سزا یافتہ ہو، جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو، اگر اس کو معصوم کہا جائے گا تو میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پہ بھی یہ بات کہنی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. نواز شریف نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا، اس کو تا حیات نااہل کر دیا. اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اب تو وہ بری بھی ہو چکے ہیں. تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت جن لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی، جو ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک اور دیگر لوگ اور فیض صاحب سے باجوہ صاحب تک جو لوگ شامل تھے، ان کو کاش نوٹس ہوں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے جو کہ ہم نے کی ہے. اس کے بدلے جو ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہمارے متعلق بھی 2 الفاظ کہہ دیے جائیں تاکہ ہم سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرے گی، کچھ ہمیں سیٹیں دے گی. جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں خود نہیں گیا، مجھے خود نون لیگ کی قیادت نے فون کر کے بلایا، لیکن آج تو آپ نے ان کے سارے خواب توڑ دیے کہ ہم آپ سے تاز نہیں کرنے جا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی جماعت کو کسی دوسری جماعت سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے، ان کو ووٹر سے امیدیں لگانی چاہیے اور انتخابات میں اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر سے امیدیں رکھنی چاہیے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کسی دوسری جماعت سے امید لگا کے کہے کہ میں پارلیمان